سامنے آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بعض دوست ذکر بھی کرتے ہیں، نماز اعمال کے بھی اچھے پابند ہوتے ہیں، عورتیں تو ماشاءاللہ بہت اہتمام کرتی ہیں، لیکن ان کی روحانیت میں ترقی نہیں ہوتی، روح کا سفر نہیں ہو رہا ہوتا۔ بعض تو اپنے تسبیحات معمولات پر خوش رہتے ہیں کہ چلو کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ ترقی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کے اسباب پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جس شخص کی زبان غیر محتاط ہو اس کی ترقی نہیں ہو سکتی، جس آدمی کی زبان غیر محتاط ہو اس کی ترقی نہیں ہوتی۔ خاص طور پر آج کل کا جو فتنے کا دور ہے، اس میں تو یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ حالات سے جو معلوم ہوتا ہے کہ کیفیت احسان کے جو درجات ہیں، وہاں تک پہنچنے والے دوستوں کی بھی تنزلی کا سفر شروع ہو گیا اور وہ واپس ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ زبان سے لغویات، فضول گوئی، چغل خوری، غیبت جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اب وہ ذکر و فکر کی مزے تو اللہ کا نام ہے آتا آدمی کو، لیکن یہ جو بیماریاں ہیں ان کا ادراک نہ ہونے کی وجہ سے شیطان ان کو کسی گہری کھائی میں پھنسا لیتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ روحانی سفر میں جو تنزلی ہوتی ہے، بندہ یکدم گرتا ہے، اور پھر اس کا اگلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی سے آہستہ آہستہ فرائض کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کی حدود کو توڑنے میں یہ شخص کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو بہت دیر سے پھر خیال آتا بھی ہے اس کو، لیکن بار بار کی نافرمانی سے آدمی میں مہر لگ جاتی ہے۔ تو ایک تو فضول گوئی سے احتراز کرنا چاہیے۔ کسی عارف سے کسی مرید نے اپنے احوال لکھے کہ حضرت تقریباً 12 سال تک میں نے کوئی نماز ایسی نہیں ہے جو کیفیت احسان کے بغیر پڑھی ہو۔ یعنی کیفیت احسان کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو جیسے میں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن یکسر مجھ سے یہ نماز ختم ہو گئی ہے۔ یعنی نماز کی 10 رکعتوں میں فرائض ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، واجبات ہیں، یعنی نماز کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے مجھے ادنی سی کیفیت نصیب ہو۔ اس پر میں بہت پریشان ہوں۔ تو شیخ نے آگے سے فرمایا کہ لگتا ہے کہ آپ سے کوئی ایسا کبیرہ گناہ ہو گیا ہے
جس کی سزا کے طور پر اللہ نے آپ سے اس نعمت کو واپس کر دیا ہے۔ کیونکہ یہ جس سفر میں ہم چل رہے ہیں نا، یہ سفر جس کا کامیابی سے طے ہوا، اس کی منزل مقام رضا ہے، اور اس کا آخری ٹھکانہ جو ہے نا، ہماری منزل مقصود وہ جنت الفردوس ہے۔ کئی ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا کیا مقصود جنت ہے؟ جی جنت ہے۔ ہم کیوں یہ سارے کام کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے؟ جنت کیوں مانگتے ہیں اللہ سے؟ ہم اس لیے جنت مانگتے ہیں کہ جنت میں ہمیں اللہ کا دیدار ہوگا، ہم اللہ سے ملاقات کریں گے۔ تو کہا کوئی آپ سے کوئی کبیرہ گناہ ہوا ہے؟ ہمیں تو یہ بات سوچنے نہیں پڑتی کہ ہم کون سے گناہ کرتے ہیں اور کون سے نہیں کرتے۔ کبھی زبان پھسلی ہوتی ہے، کبھی آنکھ پھسل جاتی ہے، کبھی اعضاء و جوارح میں کیا کیا حرکات ہم سے سرزد ہوتی ہیں۔ اس شخص نے بہت سوچ کے بعد کہا حضرت آپ بھی اپنی فراست سے کچھ بتائیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ فرمایا مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی زبان پھسلی ہے، کہیں آپ کی زبان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہاں مجھے اب یاد آ گیا کہ حضرت شاید ایک دن ایسا تھا جس دن میں نے کوئی بات کی تھی اور اس بات کے بعد میری طبیعت میں انقباض پیدا ہوا تھا، اور شاید اس کے بعد یہ سزا میری دائمی ہو گئی ہے۔ کہا بتاؤ کیا بات تھی؟ کہا حضرت ایک صاحب میرے پاس آئے تھے اور ان صاحب نے یہ کہا کہ حضرت فقیہ امت حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کر کے ایک مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ سفید کوا کھانا کیسا ہے؟ سفید کوا کیسا ہے جنگلی؟ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کھانا جائز ہے۔ اب یہ جو فقیر تھا صوفی، اس کو کسی نے کہا کہ حضرت نے فتویٰ دیا ہے کہ سفید کوا کھانا جائز ہے۔ یہ کہنے لگا میری غلطی سے، میری زبان سے یہ بات نکلی کہ اب تو اللہ خیر کرے، مولویوں نے کبوں کو بھی حلال کر دیا ہے۔ مولویوں نے تو کبوں کو بھی حلال کر دیا ہے، بس یہی ایک چیز باقی رہتی تھی۔ اب اس کی سزا کے طور پر اللہ نے وہ نعمت واپس کر دی۔ تو جہاں یہ سفر بہت زیادہ مبارکباد کا مستحق ہوتا ہے وہ آدمی، اسی طریقے سے اس راستے کے آداب بھی بہت نازک ہوتے ہیں۔ اس لیے جو تربیت کا ماحول اور میدان ہے نا، اس کا تعلق جہاں علم سے بہت کم ہے، یعنی علم کی موجودگی میں ساتھ تربیت ہوتی ہے تو بہت مزہ ہوتا ہے، تو یہ تربیت کا ماحول بالکل الگ سے ہے کہ آدمی کئی دفعہ بڑا صاحب علم ہوتا ہے لیکن تربیت نہیں ہوتی اس کی، اور تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں اس کی زبان بھی غیر محتاط ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو عرض میں نے کیا آپ سے کہ زبان کی بے اعتدالیاں، جیسے آج کل یہ جو لوگ فیس بک کے مریض ہیں، زیادہ کسی چیز پہ تبصرے شروع کر دیتے ہیں، بحث پر بحث شروع کر دیتے ہیں، اب بات پہ بات ختم ہی نہیں ہوتی پھر۔ تو اس کے نتیجے میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ آدمی روحانیت کے سفر میں پیچھے رہ جاتا ہے، بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس لیے ایک تو اپنی زبان کو محتاط رکھنا اور زبان کی صحیح طریقے سے حفاظت کرنا، اور اپنے رویوں کو اتنا محتاط رکھنا تاکہ ہم بارگاہ الہ سے ہمارا ربط کٹ نہ جائے۔
اللہ کے بندوں کے اندر سمندر جتنی گہرائی ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے ظرف کو سمندر جتنا گہرا رکھتے ہیں، خلق خدا کی ہر بات کو اپنے اندر لے لیتے ہیں، خلق خدا کی ہر بات کو اندر لے لیتے ہیں، لیکن کسی بات کو ہر کسی کے سامنے بیان کرنا یا اس کا نقص نکالنا یا اس کو ذلیل کرنا، یہ ان کے مزاج کے کسی حصے میں بھی نہیں ہوتا۔ آپ اور میں اپنا جائزہ ان باتوں سے لیں کہ کیا ہمارے اندر وہ خیر کے اجزاء موجود ہیں جو خیر کے اجزاء اولیاء امت میں رہے، اور ان اجزاء کی برکت سے خدا نے ان کے وجود کو منبع فیض بنایا، ان کے وجود کو امت کے لیے، مخلوق کے لیے باعث خیر بنایا، اور ہر ایک نے آ کے اپنے دل کے دکھڑے ان کے سامنے بیان کیے، لیکن مجال کے کہ وہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا راز ظاہر نہ ہو سکے۔ میری بات سمجھ رہے نا؟ تو یہ اہل اللہ کی شان ہوتی ہے۔ تو آپ اور میں جس سفر پہ بھی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ہم چلیں، اور یہ جو مذاکرہ ہم کرتے ہیں، ہمیں اس بات کی انتہائی ضرورت ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن راز سنبھالنے والے ہوتے ہیں، مومن پردہ پوش ہوتے ہیں، مومن پردہ داری نہیں کرتا کسی کی، اللہ کہ کسی دوسرے مسلمان کو اگر اس کی سمجھتا ہے کہ کسی ایسی حرکت یا ادا سے نقصان پہنچے گا، ادا سے نقصان پہنچے گا، تو وہ بطور مذاکرہ کے کسی دوسرے آدمی کی رہنمائی کر لیتا ہے، تاہم اس کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں اس شخص کی مخالفت کے اندر میرا نفس شامل نہ ہو، میرا نفس شامل نہ ہو اس میں۔ اور یہ بات میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی شخص بھی اگر اللہ کی بات بھی نفس سے کرے گا نا، اللہ کی بات، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی بات کو بھی اگر نفس کے تقاضے سے کرے گا، نفس کے تقاضے سے، تو یہ اللہ کی بات بھی اس کے لیے وبال بن جائے گی، چاہے کہ اور کوئی بات ہو، یعنی اللہ کی بات، یہاں تک کہ اللہ کا نام بھی اگر اس نے نفس کے تقاضے سے لیا۔ بعض دوستوں پر یہ دوران مراقبہ ذکر کی آواز نکلتی ہے نا، ہمارے بھی بہت سے دوستوں سے نکلتی ہے۔ ایک زمانے میں مجھ پہ بھی بہت یہ کیفیت طاری تھی۔ پیران پیر کی مجلس میں لکھا ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک صاحب نے بلند آواز سے کہا اللہ، پیران پیر نے اسی وقت ارشاد فرمایا، یہ اللہ کا نام تجھے سیدھا جہنم میں لے جائے گا، سیدھا جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مریض کو اپنے مرض کا پتہ تھا کہ میری زبان کیوں پھسلی ہے، نام تو اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں لیا۔ بارگاہ خداوندی کی، اللہ کے توحید کے بڑے نازک قسم کے آداب ہیں، خدا کی معرفت کے آداب بڑے نازک ہیں، تو زبان کو محتاط رکھنا اور زبان کی حفاظت کرنا، اسے بے شمار اولیاء کرام جب اپنے مریدین سالکین کی تربیت فرماتے، اس تربیت کے اندر یہ بات پیش نظر رکھتے کہ بھئی اپنی زبان کو محتاط رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ تو زبان کی حفاظت میں جو چیزیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ان میں ایک چیز یہ ہے کہ مسلمان کا راز رکھا جائے، مومن کا راز رکھا جائے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے کسی بھی مومن کی پردہ داری نہ کرے، اور کبھی ایسی غلطی سرزد ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرے، اللہ سے بھی معافی مانگے اور اللہ کے اس بندے سے بھی معافی مانگے، اور معافی مانگنے والے کا سر کبھی نیچے نہیں ہوا۔ یہ ایسا عمل ہے نا، ایسی نیکی ہے، آپ
آپ زندگی بھر ذکر کریں، زندگی بھر ریاضت کریں، زندگی بھر اعمال کریں، لیکن کیونکہ آپ کا باطن تزکیہ سے خالی ہے، تربیت سے خالی ہے، تو آپ نے تصفیہ کی تو محنت کی ہے، لیکن جو بعثت نبوت کے جو مقاصد تھے نا، اس مقصد میں سے آپ فیل ہو گئے۔ اس میں مقصد تصفیہ نہیں تھا، مقصد تزکیہ تھا۔ تزکیہ تھا کہ میں اعمال کرتا ہوں، نیکیاں کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، لیکن جب مجھے غصہ آتا ہے نا، تو غصے میں کیا اول فول بکتا ہوں، کیا کہتا ہوں، مجھے ہوش ہی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کیسے میں گالیاں دیتا ہوں، کیسے میں بدتمیزی کرتا ہوں، کیسے بد اخلاقی کرتا ہوں، یعنی مجھے اس کا ادراک اور احساس تک نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہت بڑا خانہ ابھی خالی پڑا ہے۔ اس لیے زندگیاں لگتی ہیں انسان بننے میں، زندگیاں لگتی ہیں، برس ہا برس کی مجاہدے اور صحبتیں اور ریاضتیں، تب کہیں جا کر کوئی انسانیت کے اجزاء نصیب ہوتے ہیں۔ اس وقت میرے پیش نظر دو واقعات آئے ہیں بڑے۔ ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی اپنی کسی پریشانی سے۔ اس خاتون نے اپنی کوئی بات کہنی تھی، عورت کی آواز خارج ہوئی آواز کے ساتھ، اور وہ اللہ کی بندی بہت پریشان ہوئی، بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ جی میرا ایک عیب ہے، ایک مسئلہ ہے جو شیخ نے سن لیا۔ تو وہ جب اللہ والے سے بات کرنے لگی نا، تو وہ اللہ والے اپنا کان قریب کر کے کہتے ہیں، بیٹا اونچی آواز سے بات کرو، میں کانوں سے بہرا ہوں، سنتا نہیں ہوں۔ آپ بھی خدا کے لیے اندھے ہو جایا کریں کبھی کبھی، اللہ کے لیے بہرے ہو جایا کریں کبھی کبھی، اللہ کے لیے گنگا بھی ہو جایا کرے کبھی کبھی آدمی، اور ہر حق کو بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حق سارا آج ہی کھول دیں آپ، تب جا کے معرفت کے راستے کھلیں گے، تب جا کے اللہ تعالیٰ محبت کے آداب سمجھائیں گے۔ عورت اونچی آواز سے بولی اور ساتھ دل میں اللہ کا شکریہ ادا کیا، شکر ہے حضور اللہ، یہ ہمارے پیر ہمارے مرشد جو ہیں کانوں سے بہرے ہیں، ورنہ آج تو میرا راز سارا فاش ہو گیا تھا، اور بہت اپنے آپ کو میں عجیب سا محسوس کرتی تھی۔ اس بزرگ کا نام تھا حضرت یحییٰ۔ کہتے ہیں خواب میں رات کو امام الانبیاء علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا، یحییٰ آج رات روئے زمین کی ولایت کا فیصلہ تمہارے حق میں ہو چکا ہے۔ روئے زمین کی ولایت کا فیصلہ تیرے حق میں ہوا ہے کہ تو نے میری امت کی ایک صنف نازک، ایک خاتون، اس کی عزت کا اور اس کی پردہ پوشی کا خیال کیا تو نے۔ ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ تو کسی کی کمزوری چڑھ نہ جائے، کمزوری چڑھ جائے، اللہ اکبر، ہمارے بیشتر بیماریاں اور بیشتر پریشانیوں کا جو سبب ہے نا، وہ ایذاء مسلم ہے، ایذاء مسلم۔ اس لیے اللہ کی محبت کے آداب کا سمجھنا اور اس منزل کو کی حقیقت تک پہنچنا، یہ بہت 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 اللہ کے فضلوں سے نصیب ہوتی ہے یہ چیز۔ اسی طرح اس عارف کی خدمت میں یہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، داڑھیوں والے پگڑیوں والے، برس ہو گئے ہمارا اس مذاکرہ کرتے ہوئے، اب ہم بھی لوگوں کے مقتدا اور پیشوا ہیں۔ اب دنیا میں وہ لوگ نہیں آئیں گے جن کے ذکر ہم کر رہے ہیں، اب یہ جو عوام ہے یہ ہم ہی پہ گزارا کرے گی، ان کے ہم ہی مقتدا اور پیشوا ہیں۔ اور ہم میں کوئی ایسا اچھا انسان تو ہو، ایسا ساتھی ہو کہ جس کے سائے میں بیٹھ کر کوئی سکون محسوس کرے، جس کے پاس آنے سے کوئی راحت ہو کسی کو،
کہ میں اپنا دکھ کسی کو بیان کروں گا تو میرے دکھ کو کوئی سنبھال لے گا، نہ کہ میرے زخموں کو اور تیز کرے گا۔ تو اب یہ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم سارے کے سارے کسی نہ کسی درجے میں لوگ ہمارے حلیے دیکھ کر ہم پر اعتماد کرتے ہیں، ہماری داڑیاں دیکھ کر، ہماری پگڑیاں دیکھ کر، ہمارے چال ڈھال کو دیکھ کر کہ یار یہ نیک لوگ ہیں، ان سے کوئی اچھی بات سننے کو ملے گی، یا یہ ہم سے کوئی اچھی بات کریں گے، اور خدا نہ خواستہ ہم ہی ایسے ہوں۔ کفر کہتے ہیں، کفر جو ہے کعبے کو پہنچ جائے تو مسلمانی کہاں رہے گی پھر؟ اب ہم جیسے لوگ اگر ایسے غلط کام کریں تو پھر صحیح کہاں سے آئیں گے پھر؟ اب آپ نئے لوگ نہیں ہیں، برسہ برس ہو گئے ہماری ملاقاتوں کے، مجلسوں کے، اب ہم اپنے آپ کو تبدیل کب کریں گے؟ اب اللہ والوں پر کیسا اعتماد تھا، اور اب بھی الحمدللہ دنیا تو اس بات کو نہیں سمجھتی۔ ہم علماء کو، صلحاء کو کہتے ہیں نا، یہ مین اسٹریم سے بہت دور لوگ ہیں، یہ ان کا مین اسٹریم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ قومی ادارے سے بالکل الگ ہیں۔ ہم تو بالکل صحیح مین اسٹریم تو ہیں ہی ہم۔ کون کسی کے آگے اپنے دکھ بیان کر سکتا ہے کہ ہمارے آگے لوگ آگے ہر قسم کی بات کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسی بچیاں، ایسے نوجوان اپنے احوال ذکر کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں یہ ماں کو بھی نہیں بتا سکتے، باپ کو بھی نہیں بتا سکتے، یہ آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر کس درجے کا اعتماد ہے، اور ایسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، ران کے جو زخم ہیں، اب ران کے زخم بھی تو ڈاکٹر کو دکھانے پڑتے ہیں نا، تو کوئی ڈاکٹر ایسا ہوگا جو آگے سے اس کا مذاق اڑائے؟ اب قسمت نے اس کو بیمار کر دیا ہے، مشیت اس کی بیماری کی طرف لے گئی ہے، اب یہ اپنا غم بیان کرتا ہے، ہم اس کا مذاق شروع کرتے ہیں۔ تو یہ کام دیندار لوگوں کے نہیں ہیں، مومن کے نہیں ہیں یہ کام۔ اب صلی اللہ علیہ کی خدمت میں اس خاتون نے ایک بات کی۔ اب خاتون کیا کہتی ہے؟ خاتون کہتی ہے حضرت مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے۔ گناہ سرزد ہوا ہے، گناہ یہ ہے کہ میں ناجائز بچے کی امید سے ہوں، ناجائز بچے کی امید ہے مجھے۔ اب میں بڑی پریشان ہوں، اگر یہ بچہ پیدا ہو گیا تو قوم مجھے مار دے گی، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ مجھے ایک دفعہ خود حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ہمارے فرمانے لگے، بعض اوقات سنگیانی غلطیاں سے اپنے سر چاہ کرنے، دوستوں کی غلطیاں اپنے سر لے لیتے ہیں، غلطی وہ کریں ہم اپنے سر لے لیں۔ یہ اکرام مسلم کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اب بیماری سمجھ آ گئی آپ کو کہ اپنی اس پریشانی کا ذکر کیا۔ اب ہاں آج کے زمان ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا، دفع ہو جاؤ، تم بہت بےغیرت ہو، اتنا غلط کام کیا تم نے، کوئی معافی تلافی تمہاری نہیں ہے، خدا تمہیں ذلیل کرے اور رسوا کرے تمہیں، کیوں ایسا کیا؟ تو صلی اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کی، فرمایا بیٹا ایسا ہے، آپ پریشان نہ ہو، جب یہ بچہ آپ کا پیدا ہو جائے نا، آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو، تو تم میرا نام دے دینا، یہ کہہ دینا کہ میں فلاں بزرگ کے نکاح میں ہوں، میں فلاں کے نکاح میں ہوں، تو تمہاری جان بچ جائے گی۔ مجھے خیر ہے، جو دنیا ملامت کرے کیا کرے گی، کتنے کی ملامت کرے گی۔ بچہ پیدا ہوا، قوم سر پہ کھڑی ہو گئی، پوچھا بچہ کہاں سے لائی ہو، شادی نہیں تمہاری؟ انہوں نے کہا میرا تو نکاح ہے، میں فلاں بزرگ کی بیوی ہوں۔ جان بخشی ہوئی، شیخ 2.5 سال تک اس بچے کا خرچہ دینے اس گھر میں جایا کرتے تھے،
اور جب 2.5 سال گزر گئے تو ایک دن آئی، اس نے کہا حضرت اب کیا حکم ہے؟ فرمایا اب مشہور کر دو کہ انہوں نے مجھے طلاق دے دی ہے، اب مجھے طلاق دے دی ہے۔ تو آپ مضمون میرا سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی مومن رازدار ہوتا ہے، مومن پردہ پوشی کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، اور کبھی اگر ایسا بشری تقاضے سے نفس اور شیطان کے بہکاوے میں اگر ہم ایسا ہو جائیں تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور سمندر جتنی گہرائی رکھ کر خلقت کے ساتھ کی باتوں کو، ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، حضرت شاہ ہدایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، فرمایا کرتے تھے توئے طرف محبوب دے وجڑے نو، تو اگر خدا کی طرف چلنا چاہتا ہے نا کہ تجھے اللہ ملے، توئے طرف محبوب دے وجڑے نو گھوڑا شوق تو تیز رفتار ہوئے، کاٹی گھت کے صبر دی نفس تے چاہیے مرد نو خوب سوار ہوئے، چاہیے مرد نو خوب سوار ہوئے۔ لمبی ربائی ہے، مجھے یاد نہیں، آخری اس کا شعر ہے، کاٹھی گھت کے صبر دی نفس نے مرد نو خوب سوار ہوئے، راہ اس نو پوچھیے ہدایت اللہ جڑا راہ دا واقف کار ہوئے۔ اور اس کا ایک مفہوم اس شعر کا یہ تھا کہ اپنے سینے کو جب تک جگ کے تانے اور جگ کی باتیں سننے کے لیے ڈھال نہ بنائے گا نا، خدا کی توحید کے اثرات نہ پائے گا، اللہ کی توحید کو نہیں پا سکتا وہ آدمی، اللہ کا نہیں ہو سکتا وہ آدمی۔ تو اللہ رب العالمین کو بندے کی جن اداؤں پر نا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ بندے کو نوازتے ہیں نا، اس میں ایک عمل پردہ پوشی ہے، ایک عمل پردہ پوشی ہے، اور جس کے اندر ہمارے اندر بڑی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جنت کے اندر نا چغل خور آدمی داخل نہیں ہوگا، اور ایک اللہ والے کی خدمت میں یہ بہت بڑے بڑے اہل اللہ کے پاس نا بڑے بڑے لوگوں نے تباہیاں مچا کے رکھی ہیں، تباہیاں مچا کے رکھی ہیں، چغل خوری سے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے جذبے سے۔ تو ایک اللہ والے کے پاس ایک مرید آیا، اس نے کہا حضرت وہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ انسان جتنے بڑے کمال کو بھی پہنچ جائے نا، اس کی جو عزت نفس ہے نا، عزت نفس بہرحال وہ تو رہتی ہے۔ اللہ کے حبیب غمگین ہوتے تھے، لوگ تنگ کرتے، پریشان کرتے، جسے قرآن کریم میں آتا ہے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ میرا محبوب آپ غمگین نہ ہوا کریں، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ اب اس سے ہوتا کیا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی یکسوئی متاثر ہو جاتی ہے، یکسوئی متاثر ہو جاتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے نا کسی معاملے کو بندہ خود آپس میں بیٹھ کے سنبھال سکتا ہو نا، تو پوری کوشش کرے کہ یہ بات آگے تک نہ چلی جائے، آگے نہ پہنچے بات۔ جب اس بزرگ سے یہ بات کی تو انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا وہ تو نہیں کر رہا، آپ کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہا، آپ کر رہے ہو، لیکن میں کیسے کر رہا ہوں؟ فرمایا اگر اس شخص نے کی ہے نا، اس نے جو تیر مارا ہے وہ تو ہوا میں گیا، ختم، آپ جو تیر مار رہے ہیں وہ مجھے براہ راست مار رہے ہیں۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ جو ہم لوگ ہیں، ہمیں اپنے قد کاٹ کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی شخصیت کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان باتوں کو جاہلوں کے ساتھ جہالت نہیں کرنی چاہیے، اور کبھی طبیعت میں سختی پیدا ہو جائے تو فوری استغفار کرنا چاہیے۔ اب ان چیزوں کی رعایت رکھنے کے بعد آپ کی تلاوت، آپ کا ذکر، آپ کی نمازیں، آپ کے اعمال
قلیل بھی ہوں تو آپ ان کا فیض کثیر میں محسوس کریں گے، تھوڑا ہوگا زیادہ محسوس کریں گے۔ اعمال بے شک زیادہ ہوں لیکن یہ صفات نہیں ہیں، یہ صفات نہیں ہیں، تو بس ایسے ہی ہے کہ بیماری بھی موجود ہے اور دوائی بھی چل رہی ہے، بد پرہیزی بھی چل رہی ہے اور سارے کام ہوتے جا رہے ہیں، بس ایسی بے رونق سی زندگی ہوگی ساری۔ کئی لوگوں کو دیکھا، ان کو تہجد کی نمازیں دیکھی، ان کے اعمال دیکھے اچھے اچھے، لیکن عاشق نہیں، عاشق نہیں، ذاکر ہو گئے ہیں، عاشق نہیں بنے۔ عاشق کی کیا علامت ہوتی ہے؟ عاشق کی علامت یہی ہوتی ہے کہ اس کو اپنی کسی کے عیوب پر اتنا زیادہ غور نہیں کرتا، وہ اس کو اپنا غم پڑا رہتا ہے کہ میرا کوئی مسئلہ وہاں سے نہ کٹ جائے، میری کوئی راستہ وہاں آگے سے خراب نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں پہ بہت زیادہ غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، پھر آپ ذکر کو بھی اور تلاوت کو بھی، نماز کو بھی، ان اعمال کے اندر بڑی جان محسوس کریں گے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، اللہ رب العالمین کا جو معاملہ ہے نا، ایک معاملہ ہے ابرار کے ساتھ، ایک معاملہ ہے مقربین کے ساتھ۔ یہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں نا، یہ راستہ ہے مقربین کا۔ ہم نے بڑی اونچی سنگت لگانے کی کوشش کی ہے۔ مقرب کی جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، مقرب کی، وہ بڑی سخت محسوس ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرت سید پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت معرفت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سید پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے طریقے میں بچوں کو بیعت نہیں کیا جاتا، چھوٹے بچوں کو۔ وہ شیخ بیعت کر سکتا ہے جو بیعت کرتے وقت توجہ کے فن کو جانتا ہو، یہ توجہ دینا جانتا ہو کہ کس کو کتنی توجہ دینی ہے اور کتنی توجہ دے کر اس کو ہم قابو رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک الگ مضمون ہے سلوک کا۔ تو حضرت سید پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے خلیفہ جو تھے حضرت نانگا بابا، یہ حضرت معرفت اللہ صاحب کو لے کر آئے۔ یہ معرفت اللہ صاحب 10-11 سال کی عمر کے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت میرے اس بیٹے کو آپ بیعت کر لیں۔ تو ہمارے طریقے میں یہ جو خاص بات ہے، عام بزرگ جو بھی مرید ہو اس کو بیعت کر لیتے ہیں، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، لیکن حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس طریقے میں جو توجہ دینا جانتا ہو وہ بیعت کرے۔ یعنی توجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ بعضوں کو بچوں کی توجہ، کیونکہ حقیقت ان کی صاف ہوتی ہے، روح میں گناہ نہیں ہوتے، اور ایسی توجہ نہ دے اس کو کہ وہ مجذوب ہو جائے، دنیا کے کسی کام کا ہی نہ رہ پھر، پڑھائی سے نکل جائے، باقی کاموں سے نکل جائے۔ اس لیے توجہ کو، یہ الگ ایک مضمون ہے، اس کو ٹھہر ٹھہر کر، ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ وہ ایسے کرتے تھے۔ ان سے فرمایا حضرت آپ سے زیادہ توجہ کا فن کون جانتا ہے؟ میری خواہش ہے کہ میرے بیٹے کو آپ مرید کر لیں۔ تو معرفت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت چھوٹی عمر میں بیعت کیا، اور پھر معرفت اللہ صاحب کو اس بیعت کی ایسی برکات اور اثرات تھیں، انہوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا تھا، علوم نہیں پڑھے تھے، لیکن کوئی آدمی ان کے سامنے کوئی حدیث بیان کرتا نا، کہتا حدیث ہے، تو فرماتے حدیث نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء اس کی چھان پھٹک محسوس کراتے آ کر، کوئی کہتا حضرت یہ حدیث ہے، کہا حدیث تو نہیں ہے یہ، کہ کیسے حدیث نہیں ہے؟ فرمایا وہی عربی کا کوئی مقولہ نظر آتا ہے مجھے، حدیث کے انوار ہی نہیں ہے اس میں، حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی اپنی تاثیر ہے، یہ الفاظ ٹھیک ہیں لیکن حدیث نہیں ہے۔ اللہ نے اس طرح کے کمالات ان کو دیے تھے، اور کوئی بڑے سے بڑا عالم کوئی واعظ کر رہا ہوتا، جہاں اس کی زبان پھسل جاتی وہاں اس کو روک لیتے، نہیں یہ نہیں ہے، ایسا نہ کریں آپ، اس میں مجھے شریعت کے انوارات نظر نہیں آتے۔ اور ایک دفعہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی کو کہوں کہ لطیفہ روح کا جو فیض آتا ہے اس کا رنگ کیا ہے، یہ ولیوں کو تو نہیں پتہ اس کا، یہ کتابوں میں تو ایسی چیزیں نہیں آئیں،
خیر وہ بڑے آدمی تھے. غلطی کی بات کر رہا ہوں. ایک دفعہ وہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھے ہوئے تھے تو نیچے ان کی بھینسیں گائے بکریاں بندھی ہوئی تھیں. تو ان کا جو کھاد ہے گوبر ہے وہ کافی مقدار میں وہاں پڑا ہوا تھا. معرفت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میرے دل میں خیال آیا اس زمین کی گندم ان زمینوں سے اچھی ہوگی. اس زمین کی گندم وہ پچھلی زمینوں سے بہت اچھی ہوگی. کہتے ہیں کہ بس یہ بات میں نے خیال آتے ہی کسی سے کر دی. اندر کا سارا نور بجھ گیا, سب کچھ رخصت. کہتے ہیں میں گیا حضرت کی خدمت میں نے عرض کیا حضرت یہ معاملہ ہو گیا میرے ساتھ. فرمایا غور کرو کہ غلطی کر بیٹھے ہو, غلطی کر بیٹھے ہو. کہا غلطی یاد نہیں. کہ غور کرو, مانگو اللہ سے, رو اللہ کے آگے. کیونکہ جس نے شربت وصال پیا ہو نا, جب اس پہ جدائی آ جائے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وصال کیا ہے. پھر جدائی کا غم اپنا ہوتا ہے, وصال کا غم اپنا ہوتا ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا نا, پھر سے میں ڈھونڈتا ہوں لذت وصل, خوش آتا ہے کبھی سوز جدائی. یہاں ملنے کا بھی الگ مزہ ہے اور جدائی کا بھی الگ مزہ ہے. اور حضرت فرمایا کرتے تھے اور جنیوں خدا جس کو تھایا تو وہ بھی رویا, جس کو نہ تھایا تو وہ بھی رویا. کوئی تو روندے دید دی خاطر, کوئی تو روندے دید دی خاطر, اور کوئی روندے بچ حضوری. اعظم عشق بچ رونا پیندا ہے, باہیں وصل ہوئے تے باہیں دوری. یہ تو لگا رہے گا پھر کام. بہت روئے حضرت, اللہ کیا ہوا مجھ سے, نہ ذکر کی توفیق ہے نہ اعمال میں کوئی رغبت مزہ ہے, خدایا رحم کر دے. کہتے ہیں میں مراقبے میں بیٹھا, آواز آئی, کانوں میں آواز لگی. سورہ واقعہ کے اندر شاید یہ آیت آتی ہیں, افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. اللہ کہتے ہیں کھیتیاں تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں. یہ سوچ کیوں کی ہے تم نے کہ یہاں کھاد ڈال دی ہے تو یہاں قدم ہوگی اور وہاں نہیں ڈالی تو وہاں نہیں ہوگی. ہمارا کام ایسے ہی ہے. اچھا کدھر عمر فاروق, کھاد ڈالیں گے تو کچھ ہوگا. ہمارا تو ایسے یقین ہے نا, یہ خاصوں کی بات میں نے کی ہے. اچھا یہ نہ ہو کہ تم بھی آلو پیاز لگاؤ اور کہو جی کھاد نہیں ڈالیں گے, دوائی نہیں ڈالیں گے اور کام ہو جائے گا. وہ معرفت اللہ صاحب تھے. سمجھ آئی نا بات کو. تو اللہ رب العالمین کا جو نظام اپنے پیاروں کے ساتھ ہے نا, وہ اتنی بھی برداشت نہیں کرتے. اس لیے کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین. ابرار کی نیکیاں مقربوں کے گناہ ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اپنے ذکر کو, اعمال کو اور اپنی چیزوں کی حفاظت رکھنی بڑی ضروری ہے. ہم سب کی زندگی کے اوقات بہت کم رہ گئے ہیں. جو وقت گزر گیا ہے کافی گزر گیا ہے. آنے والے اوقات بہت کم ہیں. کس کا کتنا وقت باقی ہے. تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے اپنے اچھے اخلاق کی کوشش کریں. اللہ سے اپنی تربیت مانگیں, اللہ سے اپنی اصلاح مانگیں. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ ہمارے صبر کو آسان فرمائیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو بھی قبول فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اپنی یاد کی دائمی توفیق نصیب فرمائے. ہلکا سیدھا کر لیں, تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں. کوئی بیت والے ساتھی ہیں تو بر وقت آگے آ جائیں, بعد میں نہ کہیں. سارے ساتھی دل کی طرف متوجہ رہ کر اللہ کا شکریہ بھی ادا کر کے دل کی زبان میں, دل میں اللہ 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 اللہ.
مصیبت سے معصیت سے محفوظ فرما، بری موت سے بچا، بری انجام سے بچا، خاتمہ بالخیر ایمان میں فرما۔ اے اللہ اپنے خاص بندوں میں شامل فرما۔ اللہ سارے مجمع کو، مردوں کو، عورتوں کو اپنا مقرب ولی بنا۔ یا اللہ اپنا مقرب ولی بنا، یا اللہ اپنا مقرب ولی بنا، اللہ اپنا مقرب ولی بنا۔ یا اللہ ہماری ظاہری ہماری باطنی حفاظت فرما۔ جتنی زندگی کے دن باقی ہے اللہ برکت و عافیت نصیب فرما۔ دنیا سے جاتے وقت اللہ ایمان نصیب فرما۔ اللہ معذور نہ فرما، اللہ محتاج نہ فرما، اللہ مقروض نہ فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، اولاد کو، آل اولاد کو یا اللہ خوش فرما۔ اولاد کے صدموں سے بچا، اولاد کے دکھوں سے بچا، اولاد کے غموں سے بچا، اولاد کی پریشانیوں سے بچا۔ ہماری اولادوں کو اللہ نیک بنا، ہماری اولادوں کو ہدایت کا امام بنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں پر رحم فرما، ہمارے بچوں پر رحم فرما، بچیوں پر رحم فرما۔ اے اللہ سب کے ہاتھ میں خصوصی فضل فرما، خصوصی مہربانی فرما۔ اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے اس سارے دوستوں کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کے حالات پر رحم فرما، اندرونی بیرونی خطرات خلفشات ختم فرما، دور فرما۔ یا اللہ مسئلہ فلسطین، یا اللہ مجاہدین غزہ ان کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ غیب سے یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ دنیا کے سارے کفر کا اللہ منہ کالا فرما، اللہ دنیا کے کفر کو اللہ ذلیل و خوار فرما۔ یا اللہ اسلام کا منہ کالا فرما، دشمن کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا لکھا، ہم سے دعاؤں کی امید رکھی ہے، یا اللہ یہ ساری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے آنے والے اجتماع کو کامیاب فرما، اللہ اجتماع کو کامیاب فرما، اللہ اجتماع کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے دوست اجتماع کی محنت کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما، سب کی محنتوں کو قبول فرما، سب کو جزائے خیر نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے والدین، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، ہمارے اہل تعلق، بہن بھائی، پوری امت مسلمہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان میں سے کوئی عدل میں پھنسا ہوا ہے، یا اللہ اس کو عدل سے نکال کر فضل میں شامل فرما اور ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ سب کی قبروں کو اللہ جنت کے باغ بنا، اللہ سب کو معاف فرما۔ صلی اللہ